اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کچھ آفر کویسچنز ہیں. ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میری ممی نے ناپاک کپڑے دھوئے اور صابن اور بالٹی کو پاک نہ کیا، یعنی ناپاک کپڑے ایک جگہ دھو کے اور پھر میں نے دیکھا کہ صابن بالٹی کو پاک نہیں کیا، تب سے اسی جگہ کپڑے دھوئے جا رہے ہیں. میں نے جان بوجھ کر اس جگہ کو پاک نہیں کیا کیونکہ ممی کو سمجھاؤں تو وہ سننے کو تیار نہیں اور وہ پاک بھی نہیں کرنے دیتی. اب میں کیا کروں؟ تو جتنی ممیاں ہمیں سن رہی ہیں، ہماری سسٹرز، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر بچہ نیکی کی طرف مائل ہے، تقوی کی طرف، دین کی طرف آ رہا ہے، تو براہ مہربانی اس سے الرجک نہ ہو جائیں، اس سے پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اوور ریئیکٹ کر رہا ہو، زیادہ مطلب وہ دیندار بننے کی کوشش کر رہا ہو اور اس سے آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہو، لیکن پیار محبت سے اس کو سمجھائیں. کوئی قریب ایسی شخصیت ہے جو اس کو حد اعتدال میں لا سکے تو وہ کریں. آپ کا بچہ اگر دین کی طرف آ رہا ہے، آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے، آخرت میں آپ کو انعام ملے گا. اور اگر آپ بچوں کو دین کی طرف آنے سے روک دیں گے اور پھر بچے کوئی گناہ کی طرف جائیں گے اور آگے چل کر کسی ایسی خرابی میں مبتلا ہوں گے کہ ان کے جوان یا طاقتور ہونے کے بعد پھر آپ ان کو روکنے پر بھی قدرت حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہوں گے. اگر بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کپڑے شرعی لحاظ سے پاک کریں تو اس کو پاک کرنے میں کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ گھر کے ہر فرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اپنے اپنے کپڑے پاک کر کے پھر وہ دھونے کے لیے دیں، پھر چاہے ایک ہی واشنگ مشین میں ڈال دیے جائیں. یا واشنگ مشین نہیں ہے، جیسے اس نے بالٹی اور ٹب کا کہا، شاید ایسے ہی وہ دھوتے ہوں گے، تو بہرحال پاک کر کے. اور اگر پاک نہیں ہے تو پھر بڑی احتیاط کے ساتھ ان کپڑوں کے اوپر اتنا پانی بہایا جائے، جیسے آپ نے پہلے ڈال لیا، گیلا کر لیا، صابن وغیرہ لگایا، اس کے بعد اتنا پانی بہائیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ تمام نجاست اس کے ساتھ مل کر بہے. جو ہے تھوڑا مشکل، بہتر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے پاک کر کے ڈالیں. لیکن یہ جو بچے نے، اگر ہمیں سن رہے ہیں تو آپ نے بھی ایک تھوڑا سا شدت اختیار کی کہ منع کیا، نہیں باز آئیں تو پھر آپ نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کروں گا، ناپاک کپڑے ہی دھلتے رہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. اگر والدہ نے نہیں کیا تھا، آپ کر لیتے. کپڑے دھونے کے بعد ان کو بالٹی سسٹم سے ایک دفعہ سب کو نکال لیتے تو وہ پاک ہو جاتے. اس کا طریقہ ہوتا ہے جیسے اب بہنوں نے کپڑے بھگوئے، پھر صابن وغیرہ لگایا، پھر وہ مارتی ہیں ڈنڈے شنڈے، اور اس کے بعد پھر وہ پانی کو نکال دیا ٹب سے. یہ ابھی تک ناپاک رہیں گے، پاک نہیں ہوں گے. تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، ٹائم زیادہ لگے گا. اب آپ ایک بالٹی نلکے کے نیچے رکھیں، دو کپڑے اس میں ڈالیں. جب جھاگ صابن سب نکال دیا، اب 2 کپڑے ڈالیں اور بالٹی کو اوپر تک بھر دیں. کپڑے کا کوئی حصہ سطح آب سے، پانی کی سطح سے باہر نہ ہو. ہلکے سے ہاتھ سے دبائیں، تھوڑا سا پانی بہے، بس رک جائیں، نلکا بند کریں. یہ پاک ہیں، کپڑے بھی پاک، پانی بھی پاک. انہیں نکال دیں. اسی پانی میں مزید 2 جوڑے ڈال دیں. پھر وہ اتنی تو بالٹی بھری ہوگی، آدھی سے زیادہ. پھر اس کو کھول دیں نلکے کو، پھر تھوڑا سا بہہ جائے. اس طرح کر کے تمام کپڑے ایک دفعہ بہتے پانی سے نکال لیں. اس کو بالٹی سسٹم سے پاک کرنا کہتے ہیں. تو لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ جب تک آپ اس ٹب وغیرہ میں دھوئیں گی، یا جیسے بچہ کہہ رہا ہے آپ نے خود بھی بیٹھ کے دھو رہی ہیں، تو آپ کے اوپر جو ناپاک چھٹیں آئیں گی، آپ بھی ناپاک، آپ کے کپڑے ناپاک، اور اگر قریب اور کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس پہ وہ چھینٹیں پڑیں گی، وہ سب ناپاک ہو جائیں گی. ہاں، دیواروں کا اور زمین کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سورج کی گرمی سے، دھوپ سے، ہوا سے اگر ان پر سے نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو ان کو مزید پاک کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، خود بخود پاک ہو جاتی ہیں. لیکن کوئی بالٹیاں پڑی ہیں، کوئی لکڑی کی چیز پڑی ہوئی ہے، اس پہ چھینٹیں جائیں گی تو وہ ایسے پاک نہیں ہوں گی. غرض ہے کہ بہت خطرناک معاملہ ہے پاکی ناپاکی کا. میری گزارش ہے کہ اس پہ توجہ کریں. انشاءاللہ قریب میری کتاب آنے والی ہے، کتاب الطہارات. یہ بیسٹ بک ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا اور گھر میں اس کو نافذ العمل بنائیں تاکہ آپ پاکیزہ اور صاف ستھرے رہیں.